حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ جو ایک معلم تھے، مدرس تھے، ایک فقیہ تھے، اور خصوصاً ہمارے ایمان کا تحفظ کرنے کے لیے ختم نبوت کا مسئلہ حل کیا۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ ایک درویش منش انسان تھے، علمی ماحول کے انسان تھے، انتہائی سادہ زندگی، خالصتاً علمی شخصیت، درس و تدریس کے ماحول کے آدمی۔ جب مسند تدریس پر بیٹھے تھے تو ان کے علمی لطائف، علوم و معارف کے وہ دریا بہا دیتے تھے۔ جب وہ کسی علمی مسئلے پر بات اور گفتگو کرتے تو بڑے بڑے علماء ان کی گفتگو سن کر ساکت اور خاموش ہو جاتے۔ فتویٰ تو ان کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت اور استعداد عطا فرمائی کہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر کئی فتوے، حتیٰ کہ 100 فتوے تک ایک ہی مجلس میں فتووں کے جواب دیے، کتابوں کا حوالہ لکھا اور کتابوں کا حوالہ بھی ان کے صفحات کے ساتھ لکھا، اور یہ سب کچھ زبانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت عطا فرمائی، اور یقیناً ان کی یہ خداداد صلاحیت ہے۔ ہمارے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ ثابت ہو۔ وہ اگر چاہتے تو اپنے آپ کو درس و تدریس میں مشغول رکھ کر تعلیم و تعلم کے آفتاب و ماہتاب ثابت کرتے، اور اس حوالے سے پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہو، لیکن انہوں نے مدرسہ کی 4 دیواری کے اس نورانی روحانی ماحول کو چھوڑ کر اس پرخار وادی کا انتخاب کیا جس میں ہر طرف مشکلات ہی مشکلات تھی، اور سیاست کے میدان کا انتخاب کیا۔ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے وہ جدوجہد کی کہ آج تک ان کی جدوجہد ایک مثال ہے، اور تا قیامت وہ ایک مثال رہے گی۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ جو ایک معلم تھے، مدرس تھے، ایک فقیہ تھے، انہوں نے سیاست کے میدان میں آ کر اس دین کے تحفظ کا جو کردار ادا کیا ہے، اور خصوصاً ہمارے ایمان کا تحفظ کرنے کے لیے ختم نبوت کا مسئلہ حل کیا، ان کی وہ روشن خدمت ہے جو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ان کے لیے مجلے جنت ہوگی۔ خود فرماتے تھے کہ جب میں اسمبلی کے ماحول میں گیا تو میں رو پڑا،
کہ یہ کیسا ماحول، بے حیائی فحاشی کا ماحول، ایک عجیب سا ماحول جو بے دینی کا ماحول تھا، اللہ کے سامنے رو پڑا، یا اللہ مجھ سے کیا گناہ ہوا، مجھ سے کیا جرم ہوا کہ تو نے مجھے مدرسے کے مسجد کے نورانی روحانی ماحول سے نکال کر اس ماحول میں نہ کھڑا کیا ہے۔ اے اللہ مجھ سے کیا گناہ ہوا؟ لیکن فرمایا کہ جب ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا تو میں سمجھ گیا کہ میرے رب نے اس لیے مجھے اسمبلی میں بھیجا۔ اس لیے حضرات کرام، حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کی وہ زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور خصوصاً میں اپنے علماء کرام کی خدمت میں دست بست عرض کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے کردار کو اپنائیے۔ یاد رکھیے، جب تک ہم ان کے کردار کو نہیں اپنائیں گے، مسجد مدرسے کے ماحول سے نکل کر سیاست کی پرخار وادی میں نہیں اتریں گے، اس دین کا تحفظ نہیں کر سکیں گے، مسجد کا تحفظ نہیں کر سکیں گے، مدرسے کا تحفظ نہیں کر سکیں گے، ایمان کا تحفظ نہیں کر سکیں گے، اسلامی تہذیب اور تمدن کا تحفظ نہیں کر سکیں گے، عفت و عصمت کا تحفظ نہیں کر سکیں گے۔ اٹھئے، مفتی محمود کا کردار اپنائیے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، سامراجی قوتوں نے آپ کے ملک کو نشانہ بنایا ہے، آپ کے ملک کو منتخب کیا ہے اپنی سامراجیت کے لیے، دین کا چراغ کو یہاں پر مٹانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، ہمت کیجئے، جرأت سے کام لیجئے، آگے بڑھیے، اور ایمان کے تحفظ کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے سیاسی کردار اپنائیے۔ سیاست کے میدان میں اپنی جد و جہد کو بروئے کار لاتے ہوئے اسلامی نظام کے لیے جد و جہد کیجئے۔ مفتی محمود رحمہ اللہ کو اگر آپ اپنا قائد، رہبر، رہنما سمجھتے ہیں تو پھر ان کی قیادت کا سبق یہی ہے کہ نکلیے اور اس میدان میں آ کر اپنے دین کا تحفظ کریں، اس ملک میں اسلام کو لا کر چھوڑیں، انشاءاللہ